السلام علیکم. اسٹوڈیو بھائی کے ساتھ وہ ہے ڈاکٹری. آپ پہچان گئے. بڑے بڑے ڈاکٹر یہاں موجود ہیں اور کافی پریشان ہیں. کلینک کا وقت ہے ان کی اور ریکارڈنگ میں دیر ہو رہی ہے. بات یہ ہے خواتین و حضرات، پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو لوگ پاکستان کی آبادی کو ان لوگوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحت. اسٹوڈیو 2.5 کے جتنے مہمان ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، سب ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. سب اگر خدا نہ خواستہ ان نقلی ڈاکٹر سے کوئی اصلی ڈاکٹر مل گیا تو اس میں نہ ان کا قصور نہ ہمارا. ہمارے اصلی ڈاکٹر کے ساتھ کارروائی کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ نقلی سے کیوں ملا. اسٹوڈیو 2.5 کے پہلے مہمان ہیں. آپ ایک سرجن ہیں، ناک کے سرجن ہیں، ماہر نوز. تشریف لاتے ہیں ایم جی بدر، MBBS، FRCS، KRTC. ڈاکٹر بدر. کیسے ہیں ڈاکٹر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آپ وطن واپس آ گئے. اس ایثار اور قربانی کی وجہ؟ ویل ایکچولی انور مقصود صاحب، گوروں کی ناکیں ٹھیک کرتے کرتے اپنے وطن کے لوگوں کی ناک بہت یاد آئی. میں نے سوچا کہ کیوں نہ واپس اپنے وطن چلا جائے. وہاں کی کرنسی دیکھ کے اپنے ملک کی کرنسی کی بڑی یاد آتی تھی. وہاں کے اتنے سے ان کی کرنسی اور ہماری اتنی ساری کرنسی وہ مجھے بہت یاد آتی تھی. اور پھر یہاں پر میرے 3 مکانات ہیں. ایک اسلام آباد میں ہیں، ایک کراچی میں، ایک لاہور میں. کراچی اور لاہور والا مجھے بیچنا ہے اور اسلام آباد والے کو خالی کروانا تھا. تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ ہٹ 2 چڑیاز ود 1 پتھر. تو میں نے کہا کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لوں. میں مکان بھی خالی کروا لوں اور مریضوں کو بھی دیکھ لوں. اچھا، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو وطن عزیز کے مریض نہیں بلکہ آپ کو اپنے مکان کھینچ لائے. نہیں، لیٹ می کریکٹ یو صاحب. اصل مکان بنے ہی مریضوں کی وجہ سے ہیں. اچھا. میری زندگی میں مریض پہلے آتے ہیں اور مکان بعد میں. انور صاحب، مریض تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مکان ساتھ نہیں چھوڑتا. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. آپ کسی مکان کا علاج کر کے دیکھیں، شاید وہ بھی ساتھ چھوڑ دے. سوری؟ ارے کوئی بات نہیں، میں نے ایسی کہا. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ڈاکٹری جو ہے وہ ایک ایسا مقدس پیشہ ہے جس میں انسانی ہمدردی خدمت خلق، انسانی ہمدردی خدمت خلق. آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ آف دیز ورڈ. یہ صرف ڈاکٹروں کے لیے رہ گئی ہے. جی ہاں، اگر ڈاکٹر ذرا سے پیسے زیادہ مانگ لیتا ہے تو ملت کے آگ لگ جاتی ہے. جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے کھلاڑی دوسرے ملکوں میں جا کر کھیل رہے ہیں. بزنس مین باہر پیسہ بھیج رہے ہیں اور ڈاکٹرز اگر باہر چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں لالچی کاٹو. تالیاں بجائیے. نہیں، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ پرانے زمانے کے جو ڈاکٹرز تھے ان کے سامنے انسانی ہمدردی
خدمت خلق پہلے آتا تھا, بعد میں ان کی فیس وغیرہ. کیا واٹ آر یو ٹاکنگ انور مقصود صاحب؟ پرانے زمانے کے ڈاکٹر جو تھے دے یوز ٹو چارج 1 روپی اینڈ 50 پیسہ. 1.5 روپے لیتے تھے. اب 1.5 روپے میں انسانیت آ جائے یا خدمت خلق آ جائے, ڈاکٹری آ جائے, اٹس ون اینڈ سیم تھنگ. نہیں, آپ کی بات دیکھیں نا, بات آپ نے ٹھیک کہی ہے, مگر اس زمانے کے ڈاکٹر ہوتے بہت اچھے. ارے چھوڑیے صاحب اس زمانے کے ڈاکٹر, خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنے باپ کا علاج اس زمانے کے ڈاکٹر سے نہیں کروایا, وہ اسی لیے ابھی تک زندہ ہیں. اس لیے ہمارے ماں باپ زندہ نہیں ہیں کیونکہ ان لوگوں نے آپ سے علاج کرایا تھا. یہ کون بدتمیز ہے؟ یہ جی آپ تشریف رکھیں جی آپ پلیز. ڈاکٹر صاحب یہ ایک انٹرنیشنل یتیم ہے. ان کے والد کا انتقال غلط انجیکشن دینے کی وجہ سے ہو گیا. ان کے والدہ نے دوسری شادی کر لی. دوسرے والد کا انتقال آپریشن تھیٹر میں ہو گیا. والدہ نے تیسری شادی کی. نئی ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے والدہ چلی گئی. آج کل یہ اپنے 2 سالہ بھائی کے ساتھ اور تیسرے والد کے ساتھ اکیلے زندگی گزار رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا پرانے زمانے کے ڈاکٹروں. ارے صاحب چھوڑیے پرانے زمانے کے ڈاکٹرز کو. اب میں آپ کو بتاؤں, ہسٹری کا ایک بڑا فیمس کیریکٹر تھا, وہ کیا نام تھا اس کا, سرجن چنگیز خان. سرجن نہیں تھے, خالی چنگیز خان. آئی ایم سوری, چنگیز خان. چنگیز خان کو آج سے 100 سال پہلے جو ملیریا کے لیے دوائی دی گئی تھی, 1946 تک یہ ڈاکٹرز جو ہیں پیشنٹس کو وہی دوائی دے رہے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں بات کرتا ہوں کہ شرافت کی. خیر, آپ سے میں ایک اور سوال کرتا ہوں. یہ بڑا ذاتی سوال ہے آپ کا. آپ کی بیگم انگریز ہیں, ڈاکٹر ہیں؟ میری بیگم انگریز ہیں, ڈاکٹر ہیں, بیگم تھیں. معاف کیجیے گا, مجھے اس بات کی اطلاع نہیں تھی. کب ہوا یہ حادثہ؟ ویل انور مقصود صاحب, ان کو مجھ سے زیادہ ایک امریکن فیلو آف رائل کالج آف سرجنز پسند آ گیا. اور ایک دن میں آپریشن کر رہا تھا, آپریشن کی ٹیبل پر بزی تھا. اس نے مجھے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ اس فیلو کے ساتھ نیو یارک چلی گئی. اور نیو یارک سے جا کے شی کالڈ می. شی سیڈ کہ بدر, ریفریجریٹر کے اوپر سینڈوچ رکھے ہوئے, سلیپرز پلنگ کے نیچے. آپ دیکھیے اس طرح کا اخلاق اب صرف گوری عورتوں میں رہ گیا ہے. مجھے ٹارچر ہوتا ہے اندر سے جب میں سوچتا ہوں کہ آپ ٹارچر ہوتا ہے کہ وہ شی کال می فرام نیو یارک, آل دا وے فرام نیو یارک. کلیکٹ کال بھی نہیں کی, ڈائریکٹ کال مجھے کی اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ سلیپرز بدر پلنگ کے نیچے ہیں. یہ ایک بڑے قوم کی نشانی ہے انور صاحب. سلیپرز نہیں, بیگم. ڈاکٹر صاحب, آپ کی بیگم تھیں کیسی؟ شی واز آف وائٹ. آف وائٹ؟ یس, شی واز آف وائٹ, ٹال, blonde, fattish, but British. اور یہ جتنے وہاں پر کھیلوں کے مقابلے جو ہوتے ہیں وہ سب انہی کے نام سے موسوم ہیں. اچھا, آپ نے ابھی کہا شی واز ٹال, فیٹش, براڈ اور آف وائٹ. کریکٹ. تو یہ سب ارینج میرج کی نشانیاں ہیں. ویری کریکٹ, ویری کریکٹ. یو مسٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ سرجن شاکر, ویری فیمس مین. جی, لندن میں جو ہے. جی. انہوں نے مجھے ایک دن صبح کال کیا, کہنے کہ بدر ایک لیڈی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہاں چلا گیا اور سب سے زیادہ ان کی انگریزی سے متاثر ہوا. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو اگلے مہمان کو بلاؤں؟ پلیز پلیز. مشتاق احمد یوسفی. ہی از اے ویری گڈ سرجن. ڈاکٹر صاحب یہ سرجن نہیں ہے, ہمارے یہاں کے بہت معتبر اور منفرد ادیب ہیں. معاف کیجیے گا. مشتاق احمد یوسفی نے اپنی نئی کتاب آب گم میں ایک جگہ لکھا ہے, انگریز عورتیں بشکل نہیں ہوتی, سب خوبصورت ہوتی ہیں.
10-12 ہزار عورتوں میں شاید کوئی انگریز عورت بری شکل کی ہوتی ہوگی، مگر ہمارا پاکستانی ڈھونڈ کر اسی سے شادی کر لیتا ہے.